لجپال نبی میرے دردادی دوا دینا 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 جد وقت نزا آوے دامن دی ہوا دینا جد وقت نزا آوے دامن دی ہوا دینا میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا در نبی پر پڑا رہوں گا پر ہی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا خلاف معشوق کچھ ہوا ہے نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا خدا بھی ہوگا ادھر بھی ہے جدھر وہ ہے مقام ہوگا کیے ہی جاؤں گا عرض مطلب ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب نہ شمع مطلب کی صبح ہوگی نہ یہ فسانہ تمام ہوگا میں لب کشا نہیں ہوں میں لب کشا نہیں ہوں اور میرے التجا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں اور میرے التجا ہوں میں محفل حرم کے ہاں میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں میں محفل حرم کے جو مانگنا ہے مانگو صدر سے جا کے مانگو جو مانگنا ہے مانگو صدر سے جا کے مانگو وہ در بہت بڑا ہے واللہ وہ در بہت بڑا ہے جس در کا میں گدا ہوں
وہ در بہت بڑا ہے، میرے قریب سے قطرہ کسی نے مانگا، میرے قریب سے قطرہ کسی نے مانگا تو دریا بہا دیے ہیں، ہاں ہاں دریا بہا دیے ہیں، دور پہ بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دور پہ بہا دیے ہیں، ہاں یہ سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظارے دیدار عطا کرنا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حیرات سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، حیرات سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، اور دیکھتا ہوں کبھی محرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حمد خدا سے تر ہے زبانیں، حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گولتی ہے اذانیں، کانوں میں رس گولتی ہے اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، میں نیواں میرا مرشد اونچا، میں نیواں میرا مرشد اونچا، اونچیاں دے سنگ لائی، میں نیواں میرا مرشد اونچا، اونچیاں دے
منگلائی صدقے جاواں اینا اونچیا تو جنا میویا نال نبائی واہ واہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ مرشد جانی جان دلان دا حال دلان دے او جانے مرشد جانی جان دلان دا حال دلان دے او جانے مرشد باج نہیں مشکل چل دی ایک گے لوگ سیانے واہ واہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ ہو رادے رادے ہر کوئی آکھے میں بھی آکھاں رادے 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 ہر کوئی آکھے میں بھی آکھاں رادے بن مرشد تینو راہ نہیں ملنا پھر علمر سے وچرا دے واہ واہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ ہو اے دنیا ایک مسافر خانہ کوئی آوے کوئی جاوے اے دنیا ایک مسافر خانہ کوئی آوے کوئی جاوے کس دی مجال محمد بخشا ایتھے پکے ڈیرے لاوے واہ واہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری آستانہ عالیہ نین شریف زندہ باد صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیبی اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا ڈوب سکتی نہیں طوفان کی تو بیانی میں ڈوب سکتی نہیں طوفان کی تو بیانی میں ارے جس کی کشتی ہو محمد کی نگرانی میں اور تعلق ہے میرا اس نظر کے قبیلے سے تعلق ہے میرا اس نظر کے قبیلے سے خدا سے مانگتا ہے جو محمد کے وسیلے سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ یا محمد محمد کہو تم سبھی یا محمد محمد کہو تم سبھی پڑھو صلی علی یا نبی یا نبی یا محمد محمد کہو تم سبھی یا محمد محمد کہو تم سبھی پڑھو صلی علی یا نبی یا نبی عمر فاروق صدیق ہے پیارے تیرے عمر فاروق صدیق ہے پیارے تیرے عثمان و علی ہے
تیرے، ان کے دم سے ہے جگ میں یہ روشنی، ان کے دم سے ہے جگ میں یہ روشنی، پڑھو صلی علی یا نبی یا نبی، یا محمد محمد کہو تم سبھی، یا محمد محمد کہو تم سبھی، پڑھو صلی علی یا نبی یا نبی، تیرے در کی سبھی کو بڑی آس ہے، تیرے در کی سبھی کو بڑی آس ہے، آب کوثر کی سب کو بڑی پیاس ہے، تیرے در کی سبھی کو بڑی آس ہے، آب کوثر کی سب کو بڑی پیاس ہے، ہم دیوانے تیرے تو ہے سچا نبی، ہم دیوانے تیرے تو ہے سچا نبی، پڑھو صلی علی یا نبی یا نبی، یا محمد محمد کہو تم سبھی، پڑھو صلی علی یا نبی یا نبی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ۔ زائر کوئے جناح آہستہ چل، زائر کوئے جناح آہستہ چل، دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل، دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل، جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل، دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل، حاضری میں ہے ملک 70,000، حاضری میں ہے ملک 70,000، قدسیوں کے درمیان آہستہ چل، یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل، در پہ پہنچا ہوں بڑی مدت کے بعد، در پہ پہنچا ہوں بڑی مدت کے بعد،
اے میری عمر رواں آہستہ چل، یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل، بارگاہ ناز میں آہستہ بول، بارگاہ ناز میں آہستہ بول، ہونا سب کچھ رائے گاں آہستہ چل، دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ۔ جالیوں کے سامنے جلدی نہ کر، جالیوں کے سامنے جلدی نہ کر، ہے وہ نازش مہربان آہستہ چل، یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل، ظاہر کنویں جنا آہستہ چل، دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ حاضرین گرامی مرتبہ، ٹائم بھی کافی ہو گیا، مختصر سا بیان اور اس کے بعد ختم خواجگان اور ذکر رحمان، زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے کا پروگرام ہوگا۔ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، لیکن یہ ساتھی دوسرے کمرے میں بیٹھے ہیں، یہ کمرہ خالی نظر آ رہا ہے، وہ بھرا ہوا نظر آ رہا ہے، یہاں بھی ادھر آگے آ جائیں سارے، زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہیں کرنی، آگے آ جائیں سارے، آگے آ جائیں، آگے آ جائیں۔ آج یہ پہلا موقع ہے جناب نثار
جان نثار بنا کہ گھر پر آنے کا موقع ملا اور آپ اہل ایمان سے چار نگاہی کا یہ موقع بنا. حضرات گرامی، ہمارا اور آپ کا ایک ایمانی اور ایک روحانی رشتہ ہے. رشتہ دار جب آپس میں ملتے ہیں، دنیاوی رشتہ دار یا حصے دار کہہ لیں، جب آپس میں ملتے ہیں تو رشتوں کو تحفظ ملتا ہے. لیکن جب ایماندار اور روحانیت کے رشتے میں پروئے ہوئے لوگ جب ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو ایمان کو تقویت ملتی ہے. یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ آپ اپنے کسی رشتے دار کے ہاں جائیں، وہ بلائیں آپ کو، یا آپ ان کو بلائیں، آپس میں بیٹھے رشتے دار رشتوں کی باتیں کرتے ہیں. فلانا میرا چاچا، فلانا میرا دادا، فلانا میرا بیٹا، وہ دادی، یہ والدہ، وہ پھوپھی. یہ رشتوں میں یہ ساری چیزیں عمومی مجلس میں تذکرے میں آتی ہیں. ایک ہوتی ہے یہ مجلس، اور ایک ہوتی ہے روحانی اور ایمانی مجلس کہ جب اس مجلس میں بیٹھتے ہیں یا خدا کا ذکر ہوتا ہے یا خدا کے مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے. تو جب خدا و مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو پھر مجلس کے تھوڑے ہونے یا زیادہ ہونے پر توجہ نہیں دی جاتی، بلکہ اس بات پر توجہ دی جاتی ہے کہ جس کی مجلس ہے وہ کتنا عظیم ہے. جتنی اس کی عظمت ہے اس کو نہ ماپا جا سکتا ہے نہ تولا جا سکتا ہے. لیکن ان کے ساتھ ہم منسوب ہوتے ہیں. جب ذکر کرتے ہیں تو مضبوط ہوتے ہیں. جب ذکر کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ رشتہ ایمان کا مضبوط ہونے لگتا ہے. آپ خود ہی دیکھ لیں، جب آپ اپنے رشتہ داروں سے بیٹھتے ہیں اور دور و نزدیک سے آپس میں آتے ہیں تو پھر اگلا ہفتہ 2 ہفتے ان رشتہ داروں کا تصور، ان کے چہرے، ان کی باتیں، ان کے مورے، وہ سارے کے سارے دل دماغ پر رہتے ہیں. ایک مجلس کرنے سے رشتہ داروں کا تصور دل و دماغ پر رہتا ہے. جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جس سبب سے پیدا کیا ہے، جس کے لیے پیدا کیا ہے، جب اس کا ذکر، اس کا تصور، اس کی نسبت سے مجلس بنے تو مجھے بتاؤ پھر اس کا تصور کس طرح ہمارے ساتھ نہیں رہے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اس لیے حضرات گرامی، ہمارا اور آپ کا رشتہ یہ ایمان اور روحانیت کی بنیاد پر ہے. دنیاوی رشتے اور ایمانی رشتوں میں فرق یہ ہے کہ جب تک دنیا ہے تو دنیاوی رشتے رہتے ہیں، جب دنیا ختم ہو جائے تو دنیاوی رشتے ختم ہو جاتے ہیں. لیکن ایمانی رشتے وہ ہیں کہ جن کو میں نے اور آپ نے نہیں بنایا، خالق ارض و سما نے ان رشتوں کو بنایا. یہ ازل سے شروع ہوتے ہیں، دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں، آخرت میں جا کر ایک دوسرے کو تلاش کرتے کرتے جنت کی بہاروں میں پھر ایک دوسرے کو مل لیتے ہیں. جن رشتوں کو اتنا تقدس حاصل ہو بدایت میں اور نہایت میں، تو ان دونوں کے درمیان یہ رشتے کسی وقت، کسی زمانے، کسی مکان اور کسی لمٹ اور کسی حدود کے اندر نہیں آتے. جس طرح خدا کی ذات لامحدود ہے، اس نسبت سے جو رشتے قائم ہوتے ہیں وہ بھی لامحدود ہوتے ہیں. حضرات گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اس اور اہل ایمان کے اس رشتے کو بہت خوبصورت مثال کے ساتھ تعبیر فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ مسلمان اہل ایمان ایک دیوار کی مانند ہے جس میں برکس لگی ہوتی ہیں، اینٹیں لگی ہوتی ہیں. اگر اینٹیں دور دور لگی ہوں اس کو دیوار کہا جا سکتا ہے.
اور ہمیشہ آرام پہنچاتی ہے یہ دیوار. کیوں کہ اس کی ہر اینٹ دوسری اینٹ سے جڑی ہوئی ہوتی ہے. المؤمن کالبنیان المرصوص، مومن جڑی ہوئی دیوار کی مانند ہے. یشد بعضہ بعض، جس کا بعض حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے. الحمدللہ آج کچھ نئے چہرے، کچھ پیار بھرے مورے اور یہ خوبصورت دوارے اور یہ خوبصورت نعرے، یہ اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ ہمارے اور آپ کے رشتے اس دنیا کے نہیں، میرے اور آپ کے رشتے عالم ازل سے چلے ہیں، ابد تک یہ قائم رہیں گے. اور ان رشتوں کو اس طرح بنایا گیا ہے جس طرح کہ مستری دیوار بناتا ہے. صرف یہ ہے کہ مستری دنیا کی دیوار بناتا ہے تو دنیا کے گارے، دنیا کی مٹی کا استعمال کرتا ہے، لیکن خدا نے جو یہ دیوار بنائی ہے ایمان کی، آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس دیوار کی تراکیب کیا ہوگی، برکس کیسی ہوگی، اس کو بنایا کتنا خوبصورتی سے ہوگا. تو فرمایا مومن مومن کا بھائی ہے، اس کا چہرہ اور دوسرے کا چہرہ جب ایک دوسرے کے سامنے آتا ہے، جس طرح دیوار مضبوط ہوتی ہے اس طرح اہل ایمان کا تعلق مضبوط ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت مثال اور بھی بیان فرمائی ہے کہ جب انسان کے جسم میں ایک جگہ تکلیف ہو، یہ انگلی فورتھ ہو، اس کا حصہ چوتھائی حصہ درد ہو، پورے جسم کو خبر ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ یہ ناخن کے نیچے، نیل کے نیچے پورا، اس کے 4 حصے کرے تو چوتھے حصے میں درد ہو. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ یہاں درد ہو اور یہاں اس کا احساس نہ ہو، یہاں نہ ہو. یہاں درد ہو نا تو یہاں بھی پتہ چلتا ہے، یہاں تک پتہ چلتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو حصہ جہاں درد ہو رہا ہے، پین ہے، اس کا تعلق الگ نہیں ہے بلکہ پورے جسم کے ساتھ. پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا رہتا ہے. ویسے تو نہیں، علامہ اقبال نے کہا چبھے کانٹا جو کابل میں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب. یہ دنیاوی حدود ہے، یہ افغانستان ہے، یہ انگلستان ہے، وہ پاکستان ہے، وہ فلانا ہے، لیکن اندر سے یہ ساری ایک زمین ہے. اسی طرح میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن جو ہے نا ایک جسم کی مانند ہے. اگر ایک حصے کو تکلیف ہو تداعی لہ سائر الجسد بالہما، تو پھر سارا جسم اس درد سے تل ملا اٹھتا ہے، اسے درد ہوتا ہے. حضرات مومن بھی اسی طرح ایک جسم کی مانند ہے. ایک حصے کو خوشی ملے تو وہ حصہ اس خوشی تک محدود نہیں رہتا، وہ خوشی سارے جسم تک آتی ہے. اور اگر کچھ حصے کو تکلیف ہو تو اس کا اثر سارے جسم پر ہوتا ہے. لہذا مومن ایک دیوار کی مانند بھی ہے، ایک جسم کی مانند بھی ہے. اس میں نہ قوم کی بات ہے، نہ قبیلے کی بات ہے، نہ ذات کی بات ہے. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ہماری اور آپ کی ایک ہی قوم ہے، وہ وہی ہے جسے قوم رسول ہاشمی کہتے ہیں، اور اس کے سر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے. اور جس قوم کے سر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ ہو تو پھر وہاں کیا سفید، کیا کالا، کیا جٹ، کیا پٹھان، کیا قبیلوں کا ذکر، وہاں ایک ہی نعرہ نظر آتا ہے کہ ہر ایک کی زبان پر لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، فیضان نعرہ شریف زندہ باد. آج ہم سارے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر سارے اکٹھے ہوئے ہیں. اور یہ لا الہ الا اللہ جہاں بھی پڑھا جاتا ہے، وہ دنیا کے کسی بھی کنارے پر لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہو اور ادھر سے دنیا شروع ہو اور وہاں رہنے والا بھی لا الہ الا اللہ کہے، تو جب یہ آوازیں اکٹھی ہوتی ہیں تو یہ بھی سمجھتا ہے، وہ بھی سمجھتا ہے کہ وہ جو آواز اٹھ رہی ہے وہ بھی میرا ہے، یہ کہتا ہے وہ بھی میرا ہے. الحمدللہ ہم ایک دوسرے سے جدا نہیں، ہاں دور دور ضرور رہتے ہیں، لیکن اندر کی دنیا میں جو ایمان اور روحانیت اور اس بنیاد پر جو صلاحیت ہے وہ ہمیں احساس اور شعور کی بنیاد پر
ایک دوسرے سے دور نہیں رہنے دیتا. اسی لیے اس رشتے کو اللہ جل مجدہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں. تو بھائیوں میں وراثت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بولو. ہوتی ہے. باپ جب دنیا سے جاتا ہے تو وہ جائیداد چھوڑتا ہے، مال و اسباب چھوڑتا ہے، مکانات چھوڑتا ہے. 4-5 بچے ہوتے ہیں، یہ مکان فلانے کا ہے، یہ فلانے کا ہے، یہ فلانے کا، یہ زمین فلانے کی، یہ بیلنس فلانا، اس طریقے سے تقسیم ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے اور صاحب شریعت نے اس کو تقسیم کرنے کے اصول مرتب کیے. اس کے تحت ترکہ وراثت تقسیم ہوتی ہے، لیکن ایک وراثت ایمان کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور ان کی محبت ہے کہ دنیا کا مال دنیا تک رہ جاتا ہے، لیکن ایمان کی وراثت جب مومنوں کو ملتی ہے تو جب وہ تقسیم ہوتی ہے، اچھا دنیا کا مال تقسیم ہو تو نفرت ہوتی ہے، ایسا ہی ہے. دنیا کا مال جب تقسیم ہو تو نفرت ہو جاتی ہے. یہ عجیب وراثت ہے ایمان کی، جب یہ تقسیم ہوتی ہے تو ایک دوسرے میں محبت اور بڑھ جاتی ہے، ایک دوسرے میں محبت اور بڑھ جاتی ہے. کئی بار میرا آنا جانا ہوتا ہے جاوید صاحب کے پاس، یقین جانے یہ ہمارا رشتہ ایمان اور روح کا ہے. جب بھی آتا ہوں ایک نئی بہار ان کے گھر میں نظر آئی ہے، اور محبتوں سے پیش آتے ہیں، اور میں ان کے گھر سے دور نہیں رہتا، نہ یہ میرے گھر سے دور رہتے ہیں. یہ محبت، یہ پیار، یہ خلوص، یہ ایمان کی عطا ہے. اس رشتے کو مضبوط ہونا چاہیے. یہ کیسے ہوگا؟ دنیاوی رشتے مضبوط کرتے ہیں تو ایک دوسرے کے آنا جانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو ایمان کے رشتے کو مضبوط کرنا ہے تو پھر اس کا ذکر کیا جاتا ہے جس نے اس رشتے کو قائم کیا، جس نے یہ رشتہ عطا کیا ہے، جس نے یہ نسبت عطا کی ہے، جس نے یہ محبت کی فضا عطا کی ہے کہ یہ رشتے میں جو لوگ پروئے جاتے ہیں، نہ اس کو کالا، نہ اس کو سفید، نہ اس کو قوم اور نہ اس کو برادری متاثر کر سکتا ہے. اس لیے کہ یہ تقسیم دنیا کی ہے. خدا نے ایمان و محبت اور نسبت رسول کی جو تقسیم فرمائی ہے، اس میں سارے ایک ہی رنگ میں نظر آتے ہیں، ایک ہی قوم میں نظر آتے ہیں، اور وہ ہے جذبہ ایمانی اور نسبت رسولی اور محبت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چراغ جس دل میں نظر آتا ہے، وہ دل جب اکٹھے ہوتے ہیں تو جس طرح سورج کی موجودگی میں دن اجالے میں نظر آتا ہے، اہل ایمان جہاں بیٹھ جاتے ہیں وہاں روحانی روشنی بڑھ جائے. الحمدللہ کہ ہم اس رشتے سے منسلک ہیں. اور میں نے ایک مختصر سی آیت عموماً پڑھا کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ وہی تھوڑی سی بات ہو جائے اور پھر اس کے بعد ذکر پاک ہو جائے. پھر یہاں آنے کا جو مقصد ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں. آپ درود پاک پڑھیں بلند آواز سے. اللہم صلی علی سیدنا اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں. اللہ محتاج ہے؟ نہیں ہے نا. محتاج تو ہم ہیں. تو پھر اس نے کیوں کہا کہ تم میرا ذکر کرو؟ جب تم میرا ذکر کرو گے، تم میرا ذکر کرو، یہ تو بات سمجھ آتی ہے کہ میرا ذکر کرو تو اس ذکر کا فائدہ براہ راست تمہیں ہوگا. تم اکیلے میں کرو، اجتماعی شکل میں کرو، فائدہ تمہیں ہوگا. تمہارا جو آپس کا روحانی ریلیشن ہے، اس ذکر کی وجہ سے وہ ریلیشن مضبوط ہوگا. اور جب اوپر سے رحمت نازل ہوگی، جب یہ تقسیم ہوگی تو ہر دل میں اس کی برکت جائے گی. تو اس کا براہ راست فائدہ آپ کو ہے. لیکن اللہ جو فرما رہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو پھر میں تمہارا ذکر کروں گا. محتاج تو ہم ہیں نا، خدا تو محتاج نہیں ہے. تو پھر ہم بھی ذکر کریں، وہ بھی ذکر کرے. نعوذ باللہ، یہ تو پھر بات برابر کی آ رہی ہے. جیسے میں جاوید صاحب کو کہوں
رشید صاحب کو کہوں تم مجھے سلام کرو پھر میں آپ کو سلام کروں گا، آپ میرا تذکرہ کریں میں آپ کا تذکرہ کروں، تو میں جب ان سے سلام کروں اور یہ مجھ سے سلام کریں تو بات برابر ہوگی نا. ایسے ہی ہے، میں جاوید صاحب کا ذکر کرتا ہوں وہ میرا ذکر کرتے ہیں، بات برابر ہوگی. یہ تو اس دنیا میں ہے، لیکن خدا فرما رہا ہے تم میرا ذکر کرو. ہم کرتے ہیں اس لیے کہ ہم مخلوق ہیں وہ خالق ہے، ہم مرزوق ہیں وہ رازق ہے، ہم محتاج ہیں وہ ہماری ضرورتیں پوری فرمانے والا ہے. تو یہ کیا مفہوم ہے اس کا کہ تم میرا ذکر کرو تو پھر میں بھی تمہارا ذکر کروں گا. مختلف اس کے جوابات ہیں، لیکن میں ایک جواب عرض کروں، ایک جواب. وہ جواب بھی پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان کرنا. بے شمار جواب چلے کچھ میں دیتا جاؤں. علماء فرماتے ہیں کہ جب بندہ خدا کا ذکر کرتا ہے اللہ فرماتا ہے میں تمہارا ذکر کروں گا. تو اس کا کیا مفہوم ہے؟ کہا جب تم میرا ذکر کرو گے تو میں اس طرح ذکر نہیں کروں گا جس طرح تم میرا ذکر کر رہے ہو. تم جتنا جتنا میرا ذکر کرتے جاؤ گے میں اتنا اتنا تمہارے گناہ معاف کرتا جاؤں گا. تم جتنا جتنا میرا ذکر کرو گے تمہارے گناہ معاف ہوتے جائیں گے، پھر میں تمہارے ایمان کے درجات کو بلند کروں گا. تم میرا ذکر کرتے جاؤ گے پھر میں تمہیں اپنے قریب کرتا چلا جاؤں گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا جب اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو ارشاد فرماتا ہے تم میری طرف ایک بالشت آؤ، ایک بالشت، تو میں ایک بازو تمہاری طرف آؤں. تم ایک بازو میری طرف آؤ. اتیتہ ہر ولتن، تم چل کر میری طرف آؤ. اتیتہ ہر ولتن، پھر میری رحمت دوڑ کر تمہاری طرف آؤ. احتیاج ہماری ہے خدا کی نہیں ہے. ایسا کیوں ہے؟ Our youngsters are understanding or not? You are understanding? God is merciful. خدا بہت مہربان ہے اپنی مخلوق پر، حالانکہ وہ محتاج نہیں ہے. تو خدا اپنے بندے کا ذکر کرے، کیوں کرے؟ پیر کرم شاہ صاحب میرے استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں بڑی پیار بھری بات فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ دیکھو خدا محتاج کسی کا نہیں، ہاں وہ محبت کرتا ہے، محبت کی وجہ سے اس نے ساری کائنات کو پیدا کیا. فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، مجھے جب محبت ہو گئی، فَأَحْبَبْتُ، مجھے جب محبت ہو گئی، کس سے ہوئی؟ جناب محمد الرسول اللہ سے جب میری محبت ہو گئی تو فرمایا فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، پھر میں نے ساری مخلوق کو پیدا کیا. تو محبت خدا کو اپنی ذات سے بھی ہے اور نبی دو عالم کی ذات سے بھی محبت ہے. تو جب اس سے محبت ہے تو پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ خدا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں جب نبی کی ادا خدا کو نظر آتی ہے، حضور کی امتی میں جب ادا محمد عربی کی خدا کو نظر آتی ہے، تو چونکہ خدا اپنے نبی سے پیار کرتا ہے، اس کی صفات سے پیار کرتا ہے، اس کی سنت سے پیار کرتا ہے، اس کی ادا سے پیار کرتا ہے، وہی ادائیں نبی دو عالم نے ساری امت کے لیے چھوڑی ہے. جب اس ادا کو بندہ ادا کرتا ہے تو خدا کو وہ محبوب ہو جاتا ہے. جب خدا کو وہ محبوب ہوتا ہے تو خدا اس کا بھی ذکر کرنا شروع کرتا ہے. حضرات گرامی، تو پھر جس سبب سے ہم خدا کے مذکور ٹھہرتے ہیں، جس سبب سے خدا ہمارا ذکر کرتا ہے، جس سبب سے خدا ہماری مغفرت فرماتا ہے، جس سبب سے خدا ہمیں درجات بلند عطا فرماتا ہے، تو پھر اس سے تعلق مضبوط کرنا یہ ایمان کی حفاظت ہے. اور پھر وہ کیا ہے وسیلہ؟ وہ ذکر ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا حبیبی جعلتک ذکرا من ذکری، نماز پڑھنا یہ خدا کا ذکر ہے، روزہ رکھنا یہ خدا کا ذکر ہے، صدقہ و خیرات کرنا یہ خدا کا ذکر ہے، اللہ اللہ کہنا یہ خدا کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ کہنا یہ خدا کا ذکر ہے.
جس بھی طریقے سے بندہ خدا خدا کو یاد کرے وہ ذکر ہے. اس تمام ذکر کے جلو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا یا حبیبی جعلتک ذکرا من ذکری، میں نے تجھے اور تیری ذات کو بھی اپنا ذکر بنایا ہے. فمن ذکرک فقط ذکرنی، جو تیرا ذکر کرے بس اسی نے میرا ذکر کرا. آج سب ہم بیٹھے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے، خدا کا ذکر کرنے کے لیے. اور یہ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اس سے رشتے مضبوط ہوں، اس سے ایمان مضبوط ہو، اس سے روحانیت مضبوط ہو. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں ذکر خدا بھی عطا فرمائے اور ذکر مصطفیٰ بھی عطا فرمائے. درخت ہو نا، درخت صحرا میں، ڈیزرٹ میں درخت ہو تو اس کو پانی ملتا رہے نا تو وہ ہمیشہ سرسبز رہتا ہے. پانی ملتا رہے تھوڑا زیادہ تو وہ درخت ہرا بھرا رہتا ہے، اس میں پھول بھی لگتے ہیں، اس میں پھل بھی رہتا ہے، چھاؤں بھی ہوتی ہے، خوبصورت بھی نظر آتا ہے. لیکن باغ میں ہو لیکن اس کو پانی نہ ملے تو وہ درخت خشک ہو جاتا ہے، اس کے پتے گر جاتے ہیں، اس کی شاخیں بے نور ہو جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں اور ختم ہو جاتا ہے. ایسا خشک درخت دنیا کی آگ کے کام آتا ہے اور وہی اس کا انجام ہوتا ہے. کیوں خان صاحب خبر دغل سے دیکھا نا، جو درخت خشک ہو جائے تو اس کو لوگ زمین پر رہنے نہیں دیتے، اس کو کاٹ دیتے اور اس سے لوگ آگ جلاتے ہیں. ہمارے ہاں تو یہی حال ہے، یہاں انگلستان میں درخت خشک ہو جائے پتہ نہیں کیا حاصل کرتے ہیں، لیکن اس کو دیکھتا کوئی نہیں، اس لیے کہ وہ درخت بے نور نظر آتا ہے. ایسا ہی ہے. تو جو آدمی ایمان کا دعویٰ کرے لیکن اس کے پاس ذکر رسول نہ ہو، ذکر خدا نہ ہو، تو جس طرح درخت کو پانی نہ ملے بے نور نظر آتا ہے تو ہوتا وہ درخت ہی ہے. لیکن جو شخص ایمان کا دعویٰ کرے اور اس کے پاس ذکر رسول نہ ہو، اس کے پاس سجدے نہ ہو، اس کے پاس طہارت نہ ہو، اس کے پاس تقوی نہ ہو، اس کے پاس محبت نہ ہو، جس طرح وہ خشک درخت بے نور نظر آتا ہے اس طرح ایمان کا دعویٰ کرنے والا بھی بے نور نظر آتا ہے. اس کا چہرہ بھی بتاتا ہے یہ نمازی نہیں، اس کی گفتگو بتاتی ہے یہ بے جستجو ہے، اس کا ظاہر بتاتا ہے اس کا اندر سے کٹا ہوا ہے نظام. جس طرح وہ درخت دنیا کی آگ کے کام آتا ہے اس طرح یہ شخص جو نماز نہ پڑھے، ایمان پر اس کو موت نصیب نہ ہو، جب دنیا سے جاتا ہے تو جہنم کی آگ میں اضافے کا باعث بنتا ہے. تو دنیا بندہ میں رہے، دنیا میں بندہ رہے اور اپنے اللہ سے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھے تو پھر جس طرح درخت کو پانی ملے تو وہ سرسبز نظر آتا ہے، اسی طرح ذکر رسول اور ذکر خدا یہ اندر سے ایمان کے درخت کو نور والا بھی رکھتا ہے، سرور والا بھی رکھتا ہے، اس کی اپنی رانائی بھی ہوتی ہے، اس کی اپنی خوش نمائی بھی ہوتی ہے. تو الحمدللہ یہ جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اندر ہر ایک کو اللہ نے جو درخت عطا فرمایا ایمان کا، اس کی جڑیں بھی سلامت ہیں، اس کا تنا بھی سلامت ہے، اس کی شاخیں بھی سلامت ہے. اور اکثر انگلش میں لوگ کہتے ہیں کہ فیس از انڈیکس آف مائنڈ، کہ یہ جو چہرہ ہے یہ اندر کی دنیا کی خبر دیتا ہے. تو جس کے چہرے پر نور ہوتا ہے وہ اس بات کو ثابت کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کی تار مدینے کے سرکار کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور جس کی تار سرکار سے جڑی ہوئی ہو اس کے چہرے پر نور بھی ہوتا ہے، سرور بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ رشتے ہمارے بات پھر وہیں پر آ جاتی ہے. خدا ان رشتوں کو ہمیشہ سلامت اور محفوظ رکھے. میں انہی الفاظ پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں اور اصل مقصد کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے رشتے اور مضبوط ہو جائیں. رشتے مضبوط کرنے کے نہیں، قوم قبیلے کے نہیں، برادری کے نہیں، بلکہ ایمان کے رشتے، روحانیت کے رشتے ہم نے مضبوط کرنے. اور وہ رشتے مضبوط کرنے والے بظاہراً دنیا سے تو چلے گئے لیکن حقیقت میں ان کا وجود اور وجود کا نور و سرور
آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے، اور وہ ہے حضور شیخ العالم حضرت پیر محمد علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جہاں جہاں جس گھر میں ان سے محبت اور نسبت رکھنے والا موجود ہے، وہاں وہاں ان کی محبتوں کی فوار پیار بن کر ہمیشہ بہار کی طرح قائم رہے۔ ختم خواجگان کلمات میں ادا کروں گا، 3 مرتبہ، زیادہ وہ تو لمبا ہوتا ہے لیکن میں مختصر کر رہا ہوں، تو جو کلمات بتاؤں وہ 3 دفعہ ریپیٹ کرنا ہے، پھر ہم ذکر کی طرف بڑھیں گے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا كافي المهمات بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا حل المشكلات بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم يا منزل البركات يا منزل البركات يا منزل البركات يا منزل البركات بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم يا مفتح الأبواب يا مفتح الأبواب يا مفتح الأبواب
الرحمن الرحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا لطیف یا قوی یا عزیز 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم آمین 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رات کلمہ شریف کا ذکر کرنا ہے. یہ بہت بڑا ذکر ہے, بہت بڑا ذکر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ. سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ لیڈیشپ کا معمول ہے اور الحمدللہ حضور شیخ العالم نے 186 ممالک میں اس ذکر کو اتنا گھمایا ہے, اتنا گھمایا ہے, اتنا گھمایا ہے. یہ ذکر جس جس دل سے گزرتا گیا وہاں نور کی برسات کرتا چلا. اس لیے آپ نے پہلے میں ذکر کروں گا, پھر آپ نے کرنا ہے, اور آنکھ بند کر کے ذکر کرو تاکہ ساری توجہ ذکر کی طرف مبذول ہو جائے. مت دیکھیں ایک دوسرے کو, محبت کے ساتھ ذکر کریں. آنکھیں بند کر لیں سارے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا
ذکر کے دوران مجھے ایک بات آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ کا گھر جو کریٹر ہے ساری یونیورس کا، اس کے گھر میں 360 بت، کتنے بت تھے؟ 360 گھر خدا کا، مخلوق خدا کی، اور اسی کے گھر میں شرک جاری۔ لیکن جب محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کعبے کو پاسباں کعبے سے ہی مل گئے۔ اسی نبی نے اس گھر کو حضرت علی کے ذریعے پاک صاف کر کے سارے بتوں کو باہر گرایا، سب بتوں کو باہر کیا۔ تو حضرات یہ گھر جو ہے انگریزوں نے بنائے، اور یہاں کیا کیا نہیں ہوتا تھا، لیکن آج دیکھو خدا کے بندے، نبی دو عالم کے امتی، غیروں کے بنائے ہوئے گھر خدا نے آپ کے ذریعے اس میں اپنا ذکر جاری فرمایا۔ حضرات گرامی، میں چاہتا ہوں کہ اسی طرح ہر گھر میں اللہ کا ذکر جاری ہو۔ ہم آپ کو بلایا کریں، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ اور پھر حضور شیخ العالم کا سلسلہ تو بڑا وسیع۔ حضور شیخ العالم کا جو لقب ہے یہ بلا وجہ ان کو نہیں دیا گیا، انہوں نے دین کا کام اس نہج اور اس بلندی کا کیا ہے کہ ان سے نسبت رکھنے والے دنیا کے ہر کونے میں موجود ہیں۔ روس نہیں ہے، روس کتنا دور دراز، چائنا، روس، حضور شیخ العالم کے مریدین وہاں بھی موجود ہیں، میری ملاقاتیں ہوئی ہیں، اسی لیے ان کو لقب دیا گیا حضور شیخ العالم، سے تعلق رکھنے والے ہر جگہ موجود ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں ہر گھر میں آپ کی اسی طرح کی محفلیں سجیں، مہینے میں 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، یہ تو خدا کا ذکر ہے، جتنا ہوتا رہے اتنی خدا برکت عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری مجلس نہیں، یہ خدا نے خود ہمیں عطا فرمائی، تو خدا اس مجلس کو قبول و منظور فرمائے، اور آپ جتنے دور و نزدیک سے آئے ہیں اس مجلس کی برکت سے خدا آپ کی مرادیں پوری فرمائے اور آپ کی مشکلات آسان فرمائے۔ دعا آمین الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں، دوسری بات یہ ہے کہ دعا سے پہلے اہل ڈربی والوں، یہاں سے برمنگھم 1 گھنٹے کا، تو 2 فروری بروز اتوار حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس آ رہا ہے، اس میں پاکستان سے اور یورپ سے اہم شخصیات شرکت فرما رہی ہیں، ان کی یاد ہے اور وہ دن ان کے لیے مخصوص کیا گیا ہے، اور انہوں نے آپ کے درمیان 50 سال کا عرصہ گزارا، اور الحمدللہ جو لوگ ان سے منسوب ہیں، ان کے مرید ہیں،
آج ان کے سر فخر سے آسمان کو چھو رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے دنیا اپنے لیے نہیں بنائی بلکہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ترویج کے لیے انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ لہذا ان کا عرس آ رہا ہے 2 فروری بروز اتوار۔ آپ تمام سے میری گزارش ہے اور آپ سب کو فردن فردن میں دعوت بھی دے رہا ہوں کہ اس میں آپ تمام نے شریک ہونا ہے انشاءاللہ۔ دعوت ہے اور دعوت آپ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں آنا اور پھر برمنگم آنا اور بار بار ملاقات کرنا خدا ہی قبول فرمائے۔ آمین آمین الحمدللہ رب العالمین۔ جاوید صاحب نے درود پاک پڑھا، دعا میں شامل کرنے کے لیے کہا ہے، اور یہ جو ذکر ہوا ہے اور ختم خواجگان ایک قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین آج کی یہ مجلس یہ ختم خواجگان ذکر پاک نبی پاک کے صدقے اپنے دربار میں قبول فرما۔ آمین۔ الہ العالمین ہم سب کے صغائر کبائر معاف فرما، چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما۔ آمین۔ تنہائی والے، انجمن آرائی والے، دن کے اجالے میں اور رات کے اندھیرے میں جو گناہ کیے ہیں میرے مولا، ہم غلطی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تیرے سوا کون معاف کرے گا؟ آج تو نے اپنے نام کا ذکر عطا فرمایا، نبی کے نام کا ذکر عطا فرمایا، اور اس کام میں تو نے ہمیں مصروف کیا، تجھے تیرے ہی ذکر کا واسطہ، تیرے نبی کے ذکر کا واسطہ تجھے دیتے ہیں۔ ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما، ہمیں پاک صاف مجلہ مصفہ اور مطہر فرما دے، ہمارے سینوں کو بے کینہ فرما دے۔ الہ العالمین ان دلوں میں، ان سینوں میں دنیا کی محبت آ گئی ہے، اس محبت کو دور کر کے اپنے نبی اور اپنی محبت اور اس کا جام سب کو نصیب فرما۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جن گھروں میں ناچاکی ہے اس ناچاکی کو دور فرما، وہاں پیار اور محبت اور شفقت کی فضا نازل فرما، جس کے ہاں روزی ہے لیکن برکت نہیں، تو بے برکتی دور فرما کے دائمی برکت نصیب فرما۔ الہ العالمین جن کو جو پریشانی اور پشیمانی ہے ازالہ عطا فرما۔ الہ العالمین صاحب خانہ جناب نثار صاحب جس پیار کے ساتھ آج کی اس محفل کو سجایا، آپ کو بلایا، خدایا انہیں اس کا بدلہ 2 جہان میں عطا فرما۔ انہوں نے دعوت کا اہتمام کیا، لنگر کا اہتمام کیا، یہ لنگر اس کو غوث پاک سے نسبت ہے، قبول فرما، اس کو نہری شریف سے نسبت ہے، قبول فرما، سیدنا صدیق اکبر سے نسبت ہے، قبول فرما، اس لنگر کو اہل بیت اور صحابہ کی محبت کی نسبت حاصل ہے، قبول فرما، یہ دربار رسالت کا لنگر ہے، اسے قبول فرما۔ الہ العالمین کھانے والوں کو بھی قبول فرما، پکانے والوں کو بھی قبول فرما، اس کے بدلے میں انہیں دین و دنیا کی برکتیں نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔